سال کا جو زمانہ ہے 12 مہینے ہیں، اس میں اللہ پاک نے ماہ شعبان کو جو عطا فرمایا ہے، تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین کرام اور شراح حدیث کے ماہ شعبان شوق دلانے والا مہینہ ہے، رغبت پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ انسان کی جو ضمیر سوئی ہوئی ہے، انسان کے دل کے اندر جو ایمان کی قوت سست پڑ گئی ہے، ایمان کی چنگاری بالکل معمولی سی رہ گئی ہے، اس کو جوش دلانے کے لیے اللہ پاک نے ماہ شعبان کو عطا فرمایا ہے۔ ماہ شعبان بندوں کے دلوں میں ایک رغبت کو پیدا کرنے والا مہینہ ہے کہ پورا سال تم نے کیسے گزارا ہے، اب تو سدھر جاؤ، اب رمضان آنے والا ہے، 30 روزے یا 29 روزے تمہارے اوپر فرض ہونے والے ہیں، سحری میں تم کو اٹھنا ہے اور افطاری تم کو کرنا ہے، دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، زکوٰۃ تم کو دینی ہے اور اعتکاف تم کو کرنا ہے، فطرہ تم کو ادا کرنا ہے، 20 رکعت کی تراویح پڑھ کر کے اس میں پورا قرآن کم از کم 1 مرتبہ سننا ہے۔ یہ سارے اعمال آنے والے ہیں، کب تک تم سستی کی زندگی گزارو گے؟ اب کم از کم اٹھو، آگے بڑھو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ماہ شعبان کیا چیز ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پورے سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے نئے نئے فیصلے اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ماہ شعبان سستی والا مہینہ نہیں ہے، ماہ شعبان ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہوا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا یہی پیغام ہے کہ اب بیدار ہو جاؤ، اب سستی کو ختم کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ماہ شعبان کمر کس کر عبادت کرنے والا مہینہ ہے، سست پڑے رہنے کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما، شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، اے اللہ رمضان سے ہمیں محروم نہ فرما، ماہ رمضان تک ہم زندہ باقی رہیں، ماہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں، اے اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما، ہمیں زندگی نصیب فرما۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، دو مہینہ پہلے سے ہی دعا کیا کرتے تھے تاکہ رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی سحری والی جو عبادت ہے، سحری کی جو برکتیں ہیں، افطاری کی جو برکتیں ہیں، تراویح میں قرآن کو سننے سنانے کی جو برکتیں ہیں، اور اسی طریقے سے دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کر کے جو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، یہ جو کیفیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اعتکاف کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کر کے ان کو سحری میں افطاری میں کھلا پلا کر کے زکوٰۃ دے کر صدقات اور خیرات کے ذریعے فطرے کے ذریعے ان کو خوش کر کے اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے لیے دعا فرماتے تھے باضابطہ کہ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر، ہمارے شعبان کے اندر برکت کو نازل فرما، ہمیں ابھی موت نہ آئے، رمضان تک ہم پہنچ جائیں، رمضان کو ہم پالیں۔ تو دیکھیے امام الانبیاء تمام اور آپ کے آقا امام الانبیاء
محمود کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ جیسی شخصیت، پیغمبر، رسول، تمام رسولوں کے سردار دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو ہمیں بے فکری والی زندگی گزارنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ماہ شعبان کا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ابھی سے نمازوں کا اہتمام شروع کریں، فرائض، نوافل، واجبات، سنتیں اور قرآن شریف کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ماہ شعبان میں جتنا زیادہ ہو سکے روزے رکھیں، اور 15 شعبان تک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 15 شعبان کے بعد میں 15 دن جو بچتے ہیں رمضان سے پہلے، اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، تاکہ ہم جیسے کمزور بندوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری نہ آ جائے، اور رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں فرق نہ پڑ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جب شعبان کا آخری آدھا حصہ باقی رہ جائے تو تم روزہ مت رکھو، بلکہ خوب کھاؤ پیو، تیاری کرو، رمضان کے لیے طاقت بناؤ، اور رمضان کے روزوں کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ رمضان میں تم کو فرض روزے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے تراویح کی 20 رکعت تم کو ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز تم کو پڑھنا ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار ہیں، اور دنیاوی تمہارے ضروری کام بھی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ شعبان میں 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا کریں، آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں، لیکن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کھلاتا ہے، کس طرح پلاتا ہے، وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی راز والی بات ہے۔ بس حکم فرمایا ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم لوگ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو۔ تاہم جن لوگوں کو طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ کر رمضان کے پورے 30 روزے رکھ سکتے ہیں، اتنی ہمت ہے، سستی بھی نہیں آئے گی، جسمانی اعتبار سے کمزوری بھی ان کے اندر نہیں آتی ہے، ایسے وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ شعبان کا مہینہ جب ختم ہونے کے قریب ہو، جیسے شعبان کی 29 تاریخ آ جائے، 30 تاریخ آ جائے، تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ شعبان کی 29 تاریخ میں آدمی کو چاند دیکھنا رہتا ہے۔ اب چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں چاند نظر آیا ہوگا یا نہیں نظر آیا ہوگا۔ اگر بندے نے 29 تاریخ کو روزہ رکھ لیا یا 30 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی چاند نظر آ چکا ہے، اب وہ نیت میں تبدیلی لائے گا اور کہے گا نہیں یہ رمضان کی طرف سے روزہ ہے۔ اس طرح کی گڑبڑی ہو سکتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ جب شعبان کے آخری 1-2 دن رہ جائیں تو پھر بالکل روزہ نہ رکھو، بالکل روزہ نہ رکھو۔ بعض لوگ اس میں بھی مستثنا ہیں، جیسے علماء کرام ہیں، قاضی وغیرہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس حکم کے اندر بھی تھوڑی سی تخفیف ہے، لیکن عوام کے لیے یہی حکم ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، بلکہ طاقت بنائے اور رمضان کے لیے تیاری کرے۔ اور ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ایک خطبہ دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے، بڑا شاندار خطبہ ہے، میں وہ پورا خطبہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ بہت دلچسپ خطبہ ہے ماہ رمضان سے متعلق۔ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا، ایک بیان آپ نے دیا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا، ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی ایک رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، وہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب جو مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان، یہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر عظیم، عظمت والا، اللہ کے یہاں اس کا بہت زیادہ مقام ہے، اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رمضان کے اندر کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ سال بھر میں اتنی چیزیں کھانے پینے کو نہیں ملتی ہیں، رمضان میں وہ ساری کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ پتہ نہیں بازار کے اندر کہاں کہاں سے اتنے سارے پھل فروٹ آ جاتے ہیں، اور ہزاروں قسم کے میوے لوگ بازاروں کے اندر بنا بنا کر کے بیچتے ہیں۔ خود گھروں کے اندر خواتین بھی خود ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے روزے سے ہیں، گھر کا بڑا آدمی روزے سے ہے، ان کو اچھی چیز کھلانی چاہیے، تو وہ لوگ خود شوق سے کچھ نئی نئی چیزیں سیکھ کر کے سحری میں افطاری میں پکا کر کے کھلاتی ہیں۔ بڑی یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور وہ رات کب آتی ہے؟ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات یہ شب قدر ہوتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں، جو بھی عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر یہ روزے فرض ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو آدمی مر جائے گا، یا اس کی بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور بہت شدید نقصان ہونے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی عورت ہے، وہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، ممکن ہے کہ بچہ کمزور ہو جائے پیٹ کے اندر یا مر ہی جائے۔ یا دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر وہ روزہ رکھے گی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اور بچہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھاتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی چند مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو فی الحال چھوڑ دے، رمضان کے بعد میں وہ حضرات روزہ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ رمضان کے اندر سفر میں چلے جاتے ہیں، کہیں مجبوری میں سفر میں جانا پڑتا ہے، تو سفر میں بھی روزہ معاف ہے۔ اگر طاقت ہے، ہمت ہے، سفر کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، لیکن آپ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ آپ سفر میں ہیں، کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے، تو بالکل آپ کے لیے اجازت ہے، رمضان کا روزہ آپ سفر کی وجہ سے فی الحال چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر مکمل ہو جانے کے بعد، رمضان ختم ہو جانے کے بعد جتنے روزے آپ نے سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں، ان کو آپ قضا کر لیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں ماہ رمضان میں ناپاک ہو گئی، مثال کے طور پر 5 دن یا 10 دن کے لیے ناپاک ہو گئیں، وہ ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے ناپاکی کی حالت میں، اس لیے وہ کیا کریں؟ روزہ نہ رکھیں، ناپاک جتنے دن ہو اتنے دن کا روزہ نہ رکھیں، رمضان گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تب وہ ان روزوں کی قضا کرے۔
پھر آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں کا قیام یعنی تراویح کی نماز، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ سنت قرار دیا ہے۔ علماء کرام اس کو فرماتے ہیں کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی ماہ رمضان میں کوئی بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض عبادت کو ادا کیا ہو۔ تو رمضان کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان میں 1 کا 70 ہے، جو عام طور سے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے، وہ یہی ہے، مطلب ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل عبادت کریں گے، نفل کا درجہ تو بہت معمولی ہے، لیکن اللہ تعالی رمضان کی برکت سے نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ یہاں پر رک کر میں اپنی عوام کے لیے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، مطلب کیا؟ ایک دن کے نماز پڑھیں گے تو کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5 نمازیں، اور ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 70، تو 5 کو 70 میں ضرب دیں گے تو 350 نمازیں، اور 350 نمازوں کو تقسیم کرو، کتنے دن ہو جائیں گے؟ ایک دن کی 5 نمازیں، تو 70 دنوں کی نمازیں ہماری معاف ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو حساب؟ ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے ایک فرض نماز پڑھ لیا تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھا ہے ایک نماز، تو 70 دن کے فجر کی نماز ہمارے معاف ہو گئے۔ یہ بعض لوگوں کا گمان ہے، خیال ہے، اور بعض لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کو جواب دینا ہے، ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، اس طرح کے پوسٹ بنا کر کے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ پر بھیجتے ہیں کہ ایک نماز پڑھو گے تو 70 کے برابر ہے، لہذا تم ایک نماز پڑھ لو تو 70 دنوں کی نمازیں تمہاری ہو جائیں گی۔ ظہر پڑھ لو تو 70 دنوں کی ظہر کی نمازوں کی طرف سے رمضان کی وہ ایک ظہر کی نماز کافی ہو جائے گی۔ عصر کی نماز پڑھ لو رمضان میں تو 70 دنوں کی عصر کی نماز کے لیے رمضان کی وہ عصر والی نماز کافی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے لوگوں نے گھڑا ہوا ہے، کیا ان کے پاس کوئی عالم نہیں ہے؟ کیا وہ مسجد کو جاتے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی عالم سے اپنا ربط نہیں رکھتے ہیں؟ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جن کے پاس موبائل فون ہے، جن کے گھر کے پاس مسجد بھی ہے، کوئی مدرسہ بھی ہے، کوئی خانقاہ بھی ہے، ایک 5 منٹ کا وقت نکال کر کے جاتے نہیں ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ بہرحال اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ صبر کا مہینہ۔ یہ بھی بہت نقطے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے حضور نے جو فرمائی ہے۔ صبر کا مہینہ ہے رمضان کا، کیا مطلب؟ عام مہینوں میں بھی تو آدمی کو صبر کرنا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا، اس کو غصہ آئے گا۔ جب آدمی کا پیٹ خالی رہتا ہے تو غصہ اس کو آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بات کرنے بھی آتا ہے نا عصر کے وقت میں، السلام علیکم سلیم صاحب، تو وہ جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، چل چل وعلیکم السلام، وہ کہتا ہے تھوڑا آگے بڑھو، میں آپ کی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ اگلی صف میں چلے جاؤ، تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ سب چڑچڑاپن کیوں ہوتا ہے؟ بھوکے رہنے کی وجہ سے اس طرح چڑچڑاپن آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، صبر کرو، صبر کرو، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟
والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت سے نوازے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، ہمدردی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسی طریقے سے آپ کا جو نوکر ہے، آپ کی دکان میں کام کرنے والا جو ملازم ہے، اور اسی طرح جو آپ کی بیوی ہے، گھر میں بیچاری کام کرتی ہے، اور آپ کی ماں ہے یا بہن ہے، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ آپ کی طرح وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ جس طرح تم کو تکلیف ہوتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اسی طرح ان بیچاروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا کیا کرو؟ برابری کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اور ان کے کام کو ہلکا کرو۔ اگر تم اپنے نوکر سے عام دنوں میں 8 دن کی ڈیوٹی لیتے ہو تو رمضان کے اندر 4 گھنٹوں کی ڈیوٹی لو، عام دنوں میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہو تو رمضان میں 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی لو، یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لو لیکن کام ان سے کم لے لو، اور ایک آدمی کا کام 2 آدمی کے ذمے دے دو، 3 آدمی کے ذمے دے دو۔ اس طرح کام کو ہلکا کرنا ہے اور دوسروں کے درد کو سمجھنا ہے۔ اور ایسے ہی جو بیچارے غریب لوگ ہیں، بھوکے پیاسے لوگ ہیں، جو سال بھر بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، وہ کئی دن کے فاقے گزارتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیکھنے کے اعتبار سے ہم جیسے روٹی رہتی ہے اور وہی چٹنی دال وغیرہ سے زندگی گزارتے ہیں، پانی میں روٹی ڈبا کر کے کھاتے ہیں۔ ایسے آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سب کا بھی خیال کرو کہ دیکھو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تمہارے پیٹ کے اندر جس طرح سے ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ایسے ہی غریبوں کے پیٹ کے اندر بھی تکلیف ہے، ان کا خیال کرو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم کو، ان کے درد کو اپنے اندر احساس کرنے کا یہ مہینہ ہے، خیال کرو اور دوسروں کی مدد کرو۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایمان والے کی روزی کو اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ روزانہ پورے سال کیا کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ دیکھ لیجئے، پورے رمضان میں آپ جتنا کھاتے ہیں، پورے سال کا کھانا رمضان کے کھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس قدر آدمی گھر کے یہاں سے کچھ کھانے کے لیے تحفہ آ جاتا ہے، ہدیہ آ جاتا ہے، کبھی گوشت آ رہا ہے، کبھی سیویں آ رہی ہیں، اور کبھی کوئی پھل آ رہا ہے، کبھی کھجور آ رہے ہیں، کبھی کوئی کھانے کا پیکٹ دے رہا ہے، کوئی سیٹ صاحب سحری میں لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کوئی افطاری میں کھلا رہے ہیں، کوئی ایک مہینے کا راشن لا کر کے دے کر کے جا رہا ہے کہ تم پورا مہینہ روزہ رکھنے والے ہو، لو 1 مہینے کا راشن۔ یہاں پر اللہ نے بہت اچھی بات میرے دماغ میں ڈالی ہے، دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، غریب آپ کے محلے میں بہت سارے ہوں گے اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے ہوں گے۔ اب رمضان آنے والا ہے، آپ کیا کریں؟ پورے رمضان میں جتنا خرچ ہو سکتا ہے، کم از کم ایک گھر والے کی آپ کفالت کر لیں، ایک گھر والے کی آپ مدد کر دیں۔ محلے میں آپ دیکھیں کہ کون زیادہ محتاج ہے، کون زیادہ نیک لوگ ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ ضرورت مند بھی ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ 1 مہینے کا پورا راشن، چاول ہے، دال ہے، تیل ہے، کچھ روپیہ پیسہ ہے، کپڑا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لے جا کر ابھی ان کو پہنچا دیں، تاکہ رمضان کے سلسلے میں اب نو ٹینشن ہو کر کے رہ جائیں۔ اگر پورے مہینے کا نہیں دے سکتے تو 15 دن کا راشن لے جا کر کے پہنچا دیں، یا 10 دن کا راشن لے جا کر کے پہنچائیں، لیکن ضرور مدد کریں، ضرور مدد کریں۔ 1000 مرتبہ اس بات کو سوچیں کہ آپ کی طرح بہت سارے لوگ روزے دار ہیں، لیکن وہ آپ کی طرح مالدار نہیں ہیں، بیچارے غریب ہیں، ان کا آپ خیال کریں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی رمضان میں کسی بھی ایک روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے سلیم صاحب کو افطار کرا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ روزے دار ہے سلیم صاحب، آپ نے ان کو افطار کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے افطار کرانے کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے افطار کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے کہ افطار کسی کو کرا دو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اسی طریقے سے کسی آدمی کو افطار کرانا یہ جہنم سے اپنی گردن کو نجات دلانے کا یہ سبب ہے۔ اس لیے رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے افطار کرانے کی بھی فکر کریں، خاص کر غریبوں کو تلاش کریں۔ آج کل لوگ ناموری کے لیے افطار کراتے ہیں، فلاں سیٹ صاحب کے گھر میں افطار کی پارٹی ہے، فلاں لیڈر صاحب کے گھر میں افطار کی پارٹی ہے۔ اب وہاں کون لوگ جاتے ہیں؟ وہ لوگ جاتے ہیں جن کے لباس اچھے ہوں، جو مرسیڈیز بینز جیسے کار میں آ کر کے اترتے ہوں، جو بڑے بڑے جبے کبے والے ہوں، کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہوں، 50-50 ہزار روپے کا موبائل لگتے ہوں، ایسے لوگ جا کر کے وہاں دعوت میں کھاتے ہیں۔ VIP لوگ جاتے ہیں اور کیمرے وغیرہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے افطار پارٹی کرائی ہے۔ کیا کرائی ہے؟ یہ جتنے لوگوں کو تم نے کھلایا ہے یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ یہ تمہاری دعوت میں انگلی رکھنے والے لوگ۔ کھانے کے بعد یہ لوگ کہیں گے سالن میں مزہ نہیں تھا، میٹھا کم تھا، گوشت کا ٹکڑا اس نے مجھے ڈالا ہی نہیں ہے، کیا اس نے دعوت کرائی ہے، فلاں کو دعوت نہیں دیا، صرف مجھے بلایا، میرے بیٹے کو نہیں بلایا ہے، میری گھر والی کو دعوت نہیں دیا ہے۔ یہی لوگ اس طرح بس نام رکھنے والے ہیں، اخلاص والے نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے مالداروں کو بلائیں آپ، لیکن غریبوں کا ضرور خیال رکھیں، غریب کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلائیں، اپنے ہاتھ سے غریب کو کھلائیں۔ اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، غریب کے دل کی آواز کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔ تو افطار میں غریبوں کا خیال رکھیں۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، آپ نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس روزے دار کو اس کے روزے پر جو ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کو اس روزے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ 1,00,000 نیکیاں آپ کو بھی دے گا، اس کو بھی دے گا 1,00,000 نیکیاں، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے چونکہ اس کو افطار کرایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں آپ کو بھی دے گا۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا روزہ معاف ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ہاں افطار کرا دیں گے 10 روزے داروں کو تو ان کے روزے کا ثواب مجھے ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی، مجھے بھی ملے گا، لہٰذا مجھے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ آپ کے اوپر بھی فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی کو افطار کرایا، خاص کر کے غریبوں کو افطار کرایا تو اس کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا ہے اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بتائی کہ روزے دار کو افطار کرانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے گردن آزاد ہو جاتی ہے اور روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کسی روزے دار کو افطار کرانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بیچارے بہت زیادہ مجاہدے والے تھے، بہت زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنے والے تھے اور بہت زیادہ نیکیوں کی حرص رکھنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے وہ تنافس اختیار کرنے والے تھے، وہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے کی چاہت رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے، بہت فضیلت کی بات آپ نے بتائی ہے کہ کسی بھی روزے دار کو افطار کرا دو تو فلاں فلاں ثواب ملے گا،
تو ہم میں سے ہر آدمی مالدار نہیں ہے، ہم کسی کو افطار نہیں کرا سکتے، تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم اگر ایک گلاس دودھ پلا دو، لسی پلا دو، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا کر کے کسی روزے دار کا افطار کرا دو، اللہ تبارک و تعالی تم کو وہ ثواب نصیب کرے گا، تمہارے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ بہت زیادہ غریب تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرتے ہوئے ایسا فیصلہ سنایا کہ قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے عمل کرنا آسان ہے۔ آپ ایک کھجور لے لیں، اگر آپ غریب آدمی ہیں، آپ بھی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، 2-4 کھجور لے لیں، کسی روزے دار کو کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن بخیل نہیں بننا چاہیے۔ بہت سارے مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ایک کھجور کھلانے پر بھی پورا ثواب مل جائے گا، چلو میں کیوں خواہ غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں، نہیں میں پیسے بچا کر کے رکھوں گا بینک بیلنس، چلو کھجور کھا لو، لے لو۔ ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہمارے بڑے لوگ کہا کرتے ہیں، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا، یعنی نیت میں اگر کھوٹ ہوگا ہماری جھولی میں بھی اسی طریقے کا نتیجہ نکل کر کے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے آپ حضرات ایسا نہ کریں۔ جتنی قدرت آپ کے اندر ہے، آپ جتنا خرچ کر سکتے ہیں ضرور خرچ کریں۔ ہاں اگر آپ سے نہیں ہو پاتا، آپ خود محتاج ہیں اور آپ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کھاتے ہو اسی میں سے تھوڑا سا غریب کو کھلائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، یہ تو ہو گیا تھوڑا سا کھلا دینا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اگر کسی آدمی نے رمضان میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، اس کا پیٹ بھر گیا، اتنا کھلایا اس کو، تو کیا ہو گیا، کیا ہوگا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آب کوثر، حوض کوثر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسی شربت کو پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس آدمی کو پیاس نہیں لگے گی۔ اگر آپ نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حوض کوثر سے شربت پلائے گا کہ جس کو پینے کے بعد جنت میں جانے تک، جو کہ کئی ہزار سال کا مرحلہ ہے، جنت میں داخل ہونے تک بھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے آپ حضرات ضرور رمضان کے اندر غریب روزے داروں کو خاص کر کے کھلانے کا اہتمام کریں اور اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور دوست و احباب کو کھلانے کا اہتمام کریں۔